ویلکم ٹو سیاست منع ہے. ایک بڑا تاریخی ہفتہ گزرا پارلیمان کے اندر. پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے ہیڈڈ بائی رضا ربانی صاحب جو اس کے چیئرمین تھے, انہوں نے جو پرپوزلز بہت پہلے دے دیے تھے, لیکن اس کے اوپر ہماری جو پارلیمانی اپوزیشن ہے اس نے حسب روایت ایک بڑا شور مچایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, حالانکہ ساکھدار کے بھی اس پہ سگنیچرز تھے اور کنسنسس تھا اس پہ. لیکن جب شور مچا اس کے بعد یہ ایک ٹیکٹک آف ڈیلے ہوا, اس کے بعد پھر سارا پروسیس ختم ہوا کچھ مہینے 6 مہینے کے بعد. تو رضا ربانی صاحب نے کھڑے ہو کے پہلی دفعہ ہماری پارلیمان کے اندر ہماری نیشنل سیکیورٹی ڈسکس ہوئی. اس کے حوالے سے انہوں نے پوائنٹرز جو 14 دیے, اس کے اندر جو براڈر پوائنٹس تھے وہ کچھ ایسے کہ پاکستان پہلے تو معذرت چاہے گا, فارمل اپالوجی چاہے گا امریکہ سے سلالہ انسیڈنٹ کے اوپر. اس کے بعد نیٹو سپلائی لائن کا فارورڈنگ کے کہے بغیر اس کے آگے جانے کا طریقہ ہم نے اظہار کیا کہ ہم یہ فوجی مٹیریل یعنی کہ ہم ایمیونیشن نہیں جانے دیں گے, ہم جنگ کرنے کے لیے آپ کی بندوقیں اور آپ کے گولے نہیں جانے دیں گے, جو کہ ہم ویسے بھی نہیں جانے دیتے تھے. اس لیے ہم منع کرتے تھے, لیکن اس لیے امریکنز نے کبھی ہمیں ٹرسٹ نہیں کیا اپنے بارود کے ساتھ. وہ ہمارے تھرو اپنی نان ایمو چیزیں بھیجا کرتے تھے, لیکن پھر بھی ہم نے یہ کہہ کے پیپر پہ ڈال دیا. یہ بھی کہا کہ آج کے بعد سے یہ آپ فون کے اوپر کانورزیشنز اور آپس میں بات کر کے جانا یہ نہیں چلے گا, پارلیمان کے اندر ہی سب کچھ ہوگا, پارلیمنٹ کے تھرو سب کچھ سوچا جائے گا, پارلیمنٹ کے تھرو سب کچھ چلے گا. اور اس کے بعد رضا ربانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹرز یعنی یہ ریمنڈ ڈیوس ٹائپس اگر ہمیں ملے, ہونے بھی نہیں چاہیے, لیکن اگر ملے تو ہم انہیں واپس بھیج دیں گے. ہم کچھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن واپس بھیج دیں گے. یہ بھی ہم نے پیپر پہ لیا ہے پہلی دفعہ. ہم نے ایک گائیڈ لائن, ایک ترتیب ہم نے بنانے کی کوشش کی کہ آئندہ اگر یہ ریلیشنز کی وجہ سے سلالہ کے بعد جو ملبہ پارلیمان پہ آ کے گرا ہے, اگر آئندہ کبھی آ کے گرے تو کم از کم کوئی سسٹم ہو جس کے تحت ہم کہہ سکیں یہ باتیں ہم کر چکے تھے اور یہ باتیں الاؤڈ ہیں, یہ باتیں الاؤڈ نہیں ہیں. اس ریزولوشن کی سب سے قیمتی پوائنٹ یہ کہ وہ یونانیمس تھا, سب لوگ اس کے اندر حصہ تھے. بہت سے معجزے بھی ہوئے اس کے حصہ بننے کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب جن کو اپنی کنسٹیچوئنسی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی, جن کو اپنی اس کے اوپر اینٹی امریکن سٹانس جو ان کی لیجنڈ ہے, جو ان کا بیسک بنیادی ان کی سیاست کا حصہ ہے, انہوں نے بھی اسے سیکریفائز کر کے وہ بھی اس پارلیمانی ریزولوشن کا ساتھ دیا. انہوں نے زیادہ شور مچا کے ساتھ نہیں دیا لیکن ساتھ ضرور دیا. آج ہم بات کریں گے نیٹو سپلائز کی ریزولوشن, نیٹو سپلائی کی شاید واپس شروع ہونا, اور نیٹو سپلائز کے اوپر یہ جو پارلیمان کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے رضا ربانی صاحب کے 14 پوائنٹس, اور اس کے ساتھ آگے کس طرح بڑھیں گے. ہمارے مہمان ہیں ایمبیسڈر ظفر ہلالی صاحب, کراچی میں جوائن کرتے ہیں. ہمیں آیت اللہ درانی صاحب بھی جوائن کریں گے, سینئر ممبر پیپلز پارٹی ہیں. He'll join us in a few minutes. ہلالی صاحب, thank you very much for coming. آپ زیادہ ویسے اس پارلیمنٹ کے شوقین ہیں نہیں, لیکن ہسٹورک ڈے ہے جمہوریت کے لیے یا نہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ہسٹورک نہیں ہے, اچھی دن ہے جمہوریت کے لیے ایک لحاظ سے کہ جمہوریت کے لوگ جو ہیں ایسے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے, ان کو اپرچونٹی نہیں ملتا تھا, اب ملا ہے, انہوں نے اپنا خیالات کا اظہار کیا ہے. صحیح. اور کیا یہ بھی کہا ربانی صاحب نے کہ ہم اس بات پہ قائل ہیں اور اس بات پہ قائم ہیں کہ افغانستان کے لیے کوئی فوجی سولوشن نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے ہلالی صاحب, اس بات کو ریئلائز کرانا, چاہے وہ امریکن مطلب مانے یا نہ مانے, سن تو رہے تھے. اس کے بعد فوراً یہ کہنے کے بعد فوراً ایک سٹیٹمنٹ آئی ان کے ریپرزینٹیوز کی طرف سے کہ ہم اس کو سراہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی طرف سے جو ریزولوشن آیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. یہ نہیں کہا کہ کیا کریں گے اور مانتے ہیں یا نہیں مانتے, لیکن ایک سپر پاور کو یہ کہنا کہ آپ کے 2 کھرب ڈالر ضائع گئے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے تھے پہلے بھی, اور چاہے ہم جیسے بھی بیہیو کیا ہے اب آپ یہ مان لیں کہ فوجی کوئی سولوشن نہیں ہے. دیز آر گڈ تھنگس ٹو سے ان اے پارلیمنٹ. امریکنوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا 1 سال پہلے کہ اس ملٹری سولوشن نہیں ہے. یہ پیٹریز کا جب سرج ختم ہو گیا اس لیے انہوں نے بات چیت کرنے لگی طالبان کے ساتھ. جدھر تک ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے لوگوں کی عزت ہے, آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس لیے کہ آپ کو گارڈ آف آنر مل جاتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کی اس لیے عزت ہے. وہ ان کو جانتے ہیں کہ اس ملک میں پاور کدھر ریزائڈ کرتا ہے اور ان سے زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں. صحیح. ہلالی صاحب, اگر ہم حکومت کا موقف لے سکیں آپ کی اجازت سے. آیت اللہ درانی صاحب ریڈی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو کنگریچولیشنز, پارلیمان کے اندر ایک یونانیمس اپروول جو کہ بالکل ہی میرے خیال سے ناممکن سا لگ رہا تھا, لیکن اس کی جو پوائنٹس ہیں, نقاط ہیں, اس کے اوپر آپ سے کامنٹ لوں گا. پہلے یہ بتائیں کہ فضل الرحمان صاحب کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ گھریلو تشدد کا بل جو ہے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنا ایک شک تھی؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کے بڑے قداور سیاسی شخصیت ہیں اور بڑے قداور سیاسی پارٹی کے رہبری کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اس ملک کے ہر اس عمل میں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں جو اس ملک کی بقا, سلامتی اور عالم اسلام کے لیے ضرورت ہو جاتی ہے. تو پارلیمانی نظام میں جمہور میں مولانا فضل الرحمان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ احسن طریقے سے ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے. تو یہ ان میں سے ایک ایسا مرحلہ ہے
جس میں انہوں نے اپنے پارٹی کی طرف سے جو ایک آزاد خیال اور ایک آزاد رائے ہے اس کو رکھے اور اس کی بنیاد پر آگے چلے. تو یہ ان کی امامت میں اگر ایک چیز ہو چکی ہے تو اس کو ہمیں اور آپ کو قبول کرنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کی امامت بھی اس میں شامل ہے. اور ویسے اگر نہ ہوتا تو شاید آپ یہ کہتے کہ دینی طبقات یا جو اسلامی نظریات کے لوگ ہیں یا اس ملک پہ پارلیمان پہ ان کا ایک بہت اچھا خاصا اثر بھی ہے بلوچستان اور پورے ملک میں، تو اس اور قومی سطح پر بھی، تو ان کی کنٹریبیوشن اگر نہ ہوتی تو پھر میرے خیال میں یہ خالی ہو جاتے. لیکن آپ پیپلز پارٹی کو اس میں دیکھیں کہ تمام سیاسی اور جمہوری پارٹیاں وہ اپنے اس انپٹ میں ایک ساتھ ہیں کہ جو آج کل پارلیمان نے اس کو منظور کیا، اور یہ قومی تشخص کی ایک نشانی بنی ہے کہ ہم ہر اس مرحلے پر ایک ساتھ ہوں گے جب قوم کی بقا اور سلامتی کی اور یکجہتی کی بات ہو جائے. درانی صاحب بالکل ٹھیک سر، اور آپ یہ بات یقین سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا دن نہیں آئے گا جب میں آپ سے کہوں گا کہ فضل الرحمان ساتھ نہیں تھے تو ایک لیجیٹمیٹ فورس آپ کے ساتھ نہیں تھی. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ گھریلو تشدد خواتین پہ جو ہوتا ہے اس کو ایک پلینگ کارڈ بنا کے کھیلا گیا نا اس پورے پروسیس میں کہ یا تو ہم یہ مانیں گے یا ہم وہ مانیں گے، کیونکہ یہ گھریلو تشدد سے خواتین کو بچانا ہمارے ملک میں شاید ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اسلام کے خلاف چیز ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے گھریلو تشدد کے جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو والدہ کی طرف سے ہماری بھی کوتاہی خاصی ہوتی ہے. وہ ہم جب بچے تھے ہمیں جو ہے نا اس وقت بھی اور آپ کو بھی شاید ایسے خواتین کا من جملہ ہو گیا تو صرف اور اس کو ایک بیوی کی حیثیت سے کیوں شو کرتے ہیں. بڑی بہن بھی ہوتی ہے، خالائیں بھی ہوتی ہیں اور والدہ بھی ہوتی ہیں، اور وہ سخت رویہ وہ بھی ہمارے بچوں کے ساتھ یا ہمارے ساتھ رکھتی ہیں. تو گھریلو تشدد میں تو ہم مرد حضرات کا بھی ایک اچھا خاصا حصہ ہے کہ جو ہم اس کی زد میں آتے ہیں. درانی صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو گھریلو تشدد سے بچانے کے لیے ہم اس لیے قانون نہیں بنا سکتے کیونکہ پھر اماں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں مار سکیں گی. تو ظاہر ہے پھر آپ اگر اس نے آپ کے متعلق کوئی ایسی بات کی، دیکھیں آپ ازدواجی حیثیت میں بھی اس عورت کو پھر کچھ نہیں کہہ سکیں گے، اور پھر آپ مادر پدر آزاد قسم کی ایک سوسائٹی بن کر کے رہیں گے. جو یورپین یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کی عزت ہو جائے. وہ نہیں سر، یورپین یہ چاہتے ہیں کہ آپ خواتین کے اوپر ایسڈ پھینکنا بند کر دیں، اور اس کی شروعات یہ کچھ اس طرح کے بلز ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس بل. ایک چیز کچھ افراد اگر لعنتی کردار ادا کر لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، یا ایسا کردار ایک سائیکو کیس اگر کوئی ہے، قوم نے کب کہا ہے کہ اس کو سزا پھانسی کی نہ ملے؟ میرے حساب سے تو اس لڑکے نے جس نے ایسی حرکت کی، یا کوئی انسان کسی انسان کو ڈیمیج کر لیتا ہے، اس کی تو سزا اسلام میں تو اتنا سخت ہے، اس اسلام کے قوانین کے مطابق ہمیں قوانین کے مطابق چلنا پڑے گا. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اسپیشل خواتین پر تیزاب کی بات کریں؟ اس میں تو قوانین ہمارے پاس ہیں. اس پر تو عورت کی جو تقدس اسلام میں ہے اور خصوصاً پاکستانی معاشرے میں ہے، جس میں سے آپ بلوچ اور پشتون یا پاکستان کے کسی بھی قومیت کو لے لیں، اس میں جتنی عورت کو ایک باعزت طریقے سے رکھا جاتا ہے یا پوری دنیا کے سامنے ہم نے اس کو رکھا ہے. یہ اگر کچھ سائیکو کیسز نے یا کچھ بیمار ذہنیتوں کے یا بیمار لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، ان کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے. اس پر ہم نے کبھی درانی صاحب ٹھیک سر، میں یہ آپ کا موقف ہے بھی نہیں. میں آپ سے جماعت اسلامی کی جمعیت علماء اسلام کی اگر ڈیفینس کراؤں تو مناسب بھی نہیں ہے، لیکن میرا موقف صرف یہ ہے کہ اس کو جس اسلام میں ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، اس ماں کو اگر حقوق مل جائیں، کچھ بیسک حقوق مل جائیں، تو وہ غیر اسلامی تو نہیں ہو جاتا نا سر؟ آپ یہ کوئی مادر پدر آزادی کی بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں، میں نے آپ کو کب کہا ہے آپ اس کو کسی اور اینگل سے نہ دیکھیں. اسلام نے جتنا ایک ماں کو، اتنا ایک عورت کو جتنا ایک فیور کیا ہے، کبھی کسی کو بھی نہیں ملا ہے. کہ وہ ایک انسان کی حیثیت سے آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا کردار بہت مضبوط ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ اس کو پاور دینا چاہتے ہیں پاکستان کے خواتین کے لیے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اختیار دینے کو ترجیح دوں گا، لیکن اسلامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے. صحیح درانی صاحب، اسلامی قوانین کے دائرے کھینچنا صحیح. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، ایک تو لکھا ہوا بڑے خوبصورتی سے تھا، یہ اس طرح کہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ہم یہ نیٹو سپلائی ریسٹور کر رہے ہیں. یہ ضرور کہا گیا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. کیا یہ بھی ایک شرط تھی یونانیمس کنسنسس کے لیے درانی صاحب؟ کیا اب آگے جا کے جب ہم نیگوشیٹ کریں گے ان کی ایکچوئل ٹریلرز کو جانا، تو ایک دفعہ پھر ایک ولولہ مچے گا ہماری اپوزیشن میں؟
دیکھیں ہم نے اقوام عالم کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ جو جنگ ہے جو افغانستان میں ہے، یہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اپنا پھر سرے سے ریویو کرے، اور بہت ساری قومیتوں کے معاملات کو جو ان علاقوں میں بستے ہیں ان کے سیاسی معاملات پر باہر سے آ کر کے تشدد کر کے بزور بازو یا اپنے نقطہ نظر کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش نہ کرے۔ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، اس کے قومی مفاد اپنے ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ وہاں پر کیا ہو۔ دوسری طرف سے ہم نے جو کچھ کرنا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایسا حصہ نہیں بنیں گے افغانستان کے متعلق جس میں سے اسلحہ بھی چلا جائے۔ ہاں، افغانستان کے وہ تمام بنیادی ضرورتیں جو اس لینڈ لاک ملک کے لیے ضروری ہیں، اس کے حق بنتے ہیں، ہم اپنے پورٹ کے ذریعے، اپنے بندرگاہ کے ذریعے سے اس کی فراوانی کرنے کو پابند ہیں، ہم کریں گے اس کو۔ لیکن جہاں تک اس کا جنگی حالت میں اس وقت پوزیشن ہے، اس میں ہم کسی تیل کا کام نہیں کریں گے، ہم کوئی ایسا کردار ادا نہیں کریں گے کہ افغانستان میں پاکستان کے روٹ سے کوئی ایسا واسطہ ہو۔ اگر امریکہ اور نیٹو فورسز چاہیں گے کہ وہاں پر مذاکرات ہو، جو کہ ایک خوشائند بات ہے، جو انہوں نے مذاکرات شروع کی ہیں، اس مذاکرات کو جو امریکنز اور طالبان کے بیچ میں ہو رہا ہے، اگر وہ پاکستان کو اپنے ساتھ رکھے تو خوبصورت انداز میں یہ مسئلہ جو اس وقت تشدد اور پرتشدد انداز میں چل رہا ہے پورے ریجن میں، وہ حل ہو سکتا ہے۔ صاحب وہ تو ہمیں جان بوجھ کے اس مسئلے سے دور رکھ رہے ہیں، طالبان کو جان بوجھ کے قطری اس لیے بلا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم چاہے دور رہیں، چاہے سب قریب ہو جائیں، ہم دور رہیں، کیونکہ وہ ہمیں اس پوری چیز میں ملوث سمجھتے ہیں نا امریکنز۔ کیا یہ میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ دیکھیں، امریکنز کو اپنی سوچ میں وقتاً فوقتاً جب وہ ایسا گوشت کھاتے ہیں، سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے کہ وہ پاکستان کو کسی صورت میں بھی ایک طرف رکھ ہی نہیں سکتے۔ 10 سال میں بھی ان کی ضرورت تھی، اس کے بعد بھی ضرورت تھی، مجاہدین کی لڑائی میں روس کے متعلق بھی تھی، آئندہ بھی رہے گا۔ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن یا قومیتوں کا یہاں بسنا یہ امریکن کو پابند کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے بغیر افغانستان کا مسئلہ حل نہ کرے، اور افغانستان کے بغیر پاکستان کے مسئلے پر بھی نہ سوچے، کیونکہ افغانستان، پاکستان، ایران اور ہندوستان یہ ایسے ریجن میں بستے ہیں، چاروں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رکھتے ہیں کہ ان کو علیحدہ کرنے کی کتنی بھی سازش کی جائے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ قومیتیں اور یہ علاقے آپس میں ایسے ہیں جیسے اس ناخن کے اندر ہڈی اور اس گوشت۔ صحیح۔ درانی صاحب، میں اگر ظفر ہلالی صاحب سے کامنٹ لے سکوں، امبیسڈر صاحب، یہ اب آئندہ ہم سمجھیں کہ جب امریکنز آئیں گے تو ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اور سیکریٹری آف ڈیفنس آ کے چودھری احمد مختار اور ان کے سیکریٹری سے مل کے ایک ڈیل ڈیبیٹ کر کے چلے جائیں گے اور رخ نہیں کریں گے GHQ کی طرف، یا پھر یہ ایک مذاق ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کے بعد پاکستان کا پورا پولیٹیکل ڈائنامک چینج ہو گیا ہے؟ کوشش تو ہے، پاور شفٹ ہو گئی ہے۔ کوشش آپ دیکھیے، کوشش تو آپ کرتے رہتے ہیں، مگر کیا یہ شفٹ ہو گئی ہے؟ کیا ڈیمسی کو جنرل کیانی نہیں ملے بیفور میٹنگ؟ آپ کیا کہنے سر، یہ سب ایک ایکٹ تھا؟ تو میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے یہ اچھی بات ہے، اس لیے پارلیمنٹ ڈیبیٹ کیا، پارلیمنٹ نے اپنے خیالات پبلک کے سامنے لائے، مگر جو چیز اصل پارلیمنٹ چاہتی تھی، جو کر سکتی تھی، جو نہیں ہوا، وہ ایک تو اپالوجی، چلیے اس کو چھوڑیں، معافی مانگنا 4 مہینے، شرط رکھی نا سر کہ معافی مانگیں؟ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے یہ ریکمنڈیشن۔ سر ریکمنڈیشنز ہے پرائم منسٹر کو کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، ریکمنڈیشنز ہیں کہ ہونا چاہیے، مگر پارلیمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ لنک کریں آپ کو، اور یہ سب پارٹیز کہہ رہے ہیں اب حکومت پہ تھوپ دیا ہے، اس لیے کہ جب حکومت ریسٹور کریں گے تو اس لیے حکومت جب ریسٹور کرے گی اور اس میں جب بلیم آئے گا تو پھر مسئلہ شروع ہوگا، تو وہ سب چھوڑیے، یہ چھوٹی سی چالاکیاں چھوڑیں، اصل بات یہ ہے کہ تو پھر اپوزیشن کی ہوئی نا، پارلیمنٹ چاہتا تھا کہ ڈرونز کی اٹیک نہ ہو، جی پارلیمنٹ میں یہ نہیں کہا گورنمنٹ کو کہ فوج کو کہیں کہ ڈو ناٹ الاؤ ڈرونز، بلکہ انہوں نے ایک کمال کی چیز کہی، انہوں نے کہا کہ کنٹیگیوس ایریاز کی ایئر سپیس میں بھی رولز بنائیں۔ بھائی رولز آپ کنٹیگیوس ایریاز میں بنا رہے ہیں جو آپ کے ملک کے اوپر نہیں ہے، وہ تو آپ کا ملک کا ہوائی دفاع آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کنٹیگیوس ایریاز کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو ڈریم۔ ہلالی صاحب، یہ درانی صاحب سے میں پوچھوں، یہ درانی صاحب یہ بتائیں کہ ڈرونز کا اگر اب بالفرض یوز ہوئی ان کی طرف سے تو ہم کیا کریں گے؟ گرائیں گے؟
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اعتماد سازی کے ساتھ اگر ایک دوسرے کو ساتھ لے کر کے چلیں گے اور ہم ایسے کوئی کسی پوزیشن پر کسی ایسے بندے کو یا کسی ایسے ٹارگٹ جو ویلیو ہوگی اس کی اگر وہ نہیں ہے ہمارے ہاں تو استعمال نہیں ہوگی. لیکن میں ایسے پولیٹیکل ورکر کے حیثیت سے ہٹ کر کے ٹیکنیکل آپ سے بات کروں گا کہ جب آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے تو جب آپ ان کے ساتھ امریکنز کو صرف یہاں پر پوزیشن تو نہیں ہے, ہم نے تو ان کے ساتھ دوسرے معاہدے پر بھی ہم لوگ ہیں کہ ہم آپ کے پاس انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. جب ہم ایک انٹیلیجنس شیئرنگ آپس میں کریں گے اور ایک ایسے نقطے پر آ کر کے ہم لوگ دونوں یکجا ہو جائیں گے کہ ہاں یہ ویلیو ہے اس کی, اس پر اٹیک ہونا چاہیے, تو یس وہ ہوگا. صحیح درانی صاحب, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں نہیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد سے CIA اپنے ڈرون آپریشن ڈیلاویئر یا جہاں سے بھی وہ کنڈکٹ کرتی ہے ود ان امریکہ, ان کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کوئی جنگجو ہے, اس کے پیچھے وہ جب پریڈیٹر ڈرون بھیجے گی تو وہ پھر بیچ میں کہیں ہماری فوج کو کانٹیکٹ کر کے کہے گی کہ ہم آ رہے ہیں اسے مارنے, ہم آ جائیں یا نہ آئیں. سوال پوچھا جائے گا ہماری فوج سے. جی یس یقیناً. دیکھیں جب آپ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کرتے ہیں کہ جو ایک پابند ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر, اب ان نئے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس شیئرنگ نہیں کرتے بالفرض محال ایک آج کے ڈرافٹ کے بعد ہم اور وہ کہتے ہیں کہ تیرا انٹیلیجنس کا شیئرنگ اپنا راستہ ہے, تو پھر وہ ایک الگ بات ہوگی. لیکن اگر ہمارا میکینیکلی اگر ہم ٹیکنیکلی اس پر پابندی سے چلیں گے کہ آپس کو اعتماد میں رکھ کر کے شیئرنگ کریں گے انٹیلیجنس کا, پھر آرم فورسز دیکھیں گے کہ کیا ہم خود کر سکتے ہیں. اگر پاکستانی فورسز سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو یس وہ جائے گا. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس کی ایک میتھمیٹکس سٹیجز میں بتا رہے ہیں. صحیح ہے, پہلے یہ ہوگا کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ ہے, آپ کر سکتے ہیں. ہم کہیں گے کہ جی ہمارے F-16 یہ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, ہمارے چینوکس یہ کر سکتے ہیں, ہمارے ہیلی کاپٹر یہ کر سکتے ہیں, اور ہم خود جا کے کر لیں گے. اگر ہم ان سے کہیں گے کہ نہیں جی یہ ہم ذرا زیادہ کولیٹرل ڈیمیج کر دیں گے, ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے, تو وہ ہمیں دیں گے تو نہیں وہ ٹیکنالوجی. دے ڈونٹ ٹرسٹ اس دیٹ مچ. آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ آ کے اس سے حملہ کر سکیں گے. وہ اس لیے نہیں دے گا کہ پاکستان کے اور اس کی پالیسیوں میں ایک گیپ آ چکا ہے. صحیح. دیکھیں امریکنز اپنی چالاکی کے ساتھ بھی چلیں گے اور آپ کو بھی ان کے چالاکیوں کے ساتھ چلنا پڑے گا. آپ کو بھی اپنی چالاکی اس کے سامنے رکھنی پڑے گی. ہماری چالاکیاں. درانی صاحب دوسری بات آپ کی بریک کے بعد معذرت کے ساتھ, سوری ایک بریک لینی ہے, کافی دیر سے مجھے کہا جا رہا ہے. اس کے بعد ہماری چالاکیوں کی جو درانی صاحب نے بات کی, ان کا یہ عالم ہے امریکہ کے مطابق کہ جب اسامہ بن لادن کو مارنے آ رہے تھے تو بھی نہیں بتایا تھا اس ڈر سے کہ بھائی ان میں سے کوئی بتا دے گا اسے, ویسے ہی 5 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہے, ان کے ساتھ مل کے ہی رہ رہا ہوگا جو ان کے گیرسن ٹاؤن کے اندر رہ رہا ہے. یہ ان کا تھاٹ پروسیس ہے, یہ ہمارا لیول آف ٹرسٹ ہے جس کو رضا ربانی صاحب کے مطابق اور ہماری پارلیمان کے ایک یونانیمس ریزولوشن کے مطابق اب اس کو یہاں تک پہنچانا ہے کہ ڈرون اٹیکس بھی ساتھ مل کے مشاورت کے ساتھ, جی آپ کے یہاں دہشت گرد ہے آپ اس کو مار لیں ورنہ آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم آ کے مار لیں گے. یہ پروسیس آج کی بات سے شروع ہو جائے گا. اس کی اوپر اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہلالی صاحب ہے اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں آیت اللہ درانی صاحب جوائن کر رہے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع. ہم آج بات کر رہے ہیں نیٹو سپلائز کی ریسٹوریشن پاسبل, اور پھر اس سے پہلے ایک یونانیمس پارلیمان کے اندر ریزولوشن پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کے بعد ہم ہلالی صاحب میں آپ کی کامنٹ اگر درانی صاحب اپنا وہ سیکنڈ پوائنٹ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آئی لائک ٹو نو وٹ یو تھنک. درانی صاحب آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے سر ایک پوائنٹ یہ کہ ہم کولیبریٹ کریں گے, ہماری یہ جو انٹیلیجنسز ہیں وہ اب ایک دم سے دوستیاں ہو جائیں گی اور ایک پروسیس شروع ہوگا. سر آپ دوسرا پوائنٹ کچھ کہہ رہے تھے اور اس سے پہلے اس کے اندر ایک یہ بھی ملا دیجیے گا کہ اب جب ان کے جنرلز آئیں گے تو کس سے ملیں گے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں, اس میں ناراضگی والی بات تو ہے ہی نہیں نا. ہم نے ان کو لے کر کے چلنا ہے, انہوں نے ہمیں لے کے چلنا ہے تاکہ مسئلے کا حل ہو. ابھی یہ کہہ دینا کہ ہمارے اور امریکن کی بالکل بند ہو گیا تھا ہر چیز, یہ ناممکن ہے اور یہ ہوا بھی نہیں. جہاں تک ہوتا ہے ہمیں امریکہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور نیٹو کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اب امریکہ اور نیٹو مل کر کے پاکستان کو اگر سمجھتے ہیں
کہ پاکستان ان کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے، تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم آپ کی ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان کو محسوس ہو گیا اس 10 سال کی جنگ میں، 12 سال کی جنگ میں، کہ پاکستان کے بغیر وہ افغانستان میں جا کر کے تمام مسلح ہونے ٹیکنالوجی کے باوجود بھی، تمام ڈالروں کی موجودگی کے باوجود بھی، تمام افغانی حکومت کو اپنے ساتھ رکھنے کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے، تو پھر وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم کر گئے۔ اب پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد جو پاکستان کی سیاسی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے افغانستان میں، بات چیت کے ذریعے سے افغانستان میں، اور سب کو یکجا ساتھ لے کر کے اگر ایک بات کی جائے تو امریکہ اور نیٹو فورسز خوبصورت انداز میں وہاں سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے فرمائیے۔ سوری، اب دیکھیں اوباما صاحب، ایک چیز میں بتا دوں، اوباما صاحب سے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ توقع ہے کہ اگر وہ علماء کے ساتھ یعنی طالبان کے ساتھ اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو وہ اپنے علماء کو دیکھیں، اب اوباما ایک مولانا اوباما تو حیثیت سے مذاکرات کی طرف آگے جا رہا ہے کہ ملا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے نا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اس میں ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے، آپ ہم پہ اعتماد کریں۔ اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں تو پاکستان پہلے سے مذاکرات چاہتا ہے، ہم نے کب کہا؟ ہم نے ہندوستان کے ساتھ مذاکراتی عمل میں ایک راستہ کھولا، روس کے ساتھ ہمارے مذاکرات اچھے بہتر رہے، تو اس ریجن میں جس بھی سیاست کو آپ ہم سے رکھیں گے ہم بہتر مذاکرات کرنے کے حق میں ہیں اور اس میں عمل کروا بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہم واقعی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ افغانستان کے اس جنگ میں جو رشیا کے وقت سے شروع ہوا ہے وہ اس سے لے کے آج تک ہم شیئر پارٹنر ہیں۔ اگر وہ ہمارا پارٹنرشپ علیحدہ کر لیتے ہیں تو ان کو نقصان ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح دنائی صاحب، اگر میں ہلالی صاحب آپ سے ایک کامنٹ لے سکوں، سر آپ نے کافی پیشنٹلی یہ سب سنا ہے، مجھے ایک بات بتائیے، سٹیپ 1 ہو گیا، ہم نے بغیر کہے بحال کر دی، اگر ہم اپنی ریلویز پہ اس کو چلانا لازم کر دیں، یہ ٹینکر ٹریلر ٹائپ کام ختم کریں، ریلویز کو اپنی واپس کھڑا کر دیں اس نیٹو ٹیکس کی وجہ سے، روڈ ٹیکس اتنا لگا دیں کہ ایجوکیشن میں بھی استعمال کر سکیں، انفراسٹرکچر بہتر کر سکیں، اگر ایک جو کونے کی دکان ہمیں اسٹریٹجکلی دنیا میں، اگر اس کونے کی دکان ہونے کا فائدہ اٹھائیں اور سبسڈائز گڈز مارکیٹ کروائیں اپنے، جو کہ یہ ہے کہ ہمارے روڈ نیٹ ورک آپ بہتر کریں گے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں آج سے 2014 تک، ہمارا ریل نیٹ ورک جو ہے وہ پورا سسٹین ہوگا آپ کے کارگو پرائسز پہ آج سے 2014 تک، اس کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو الگ ٹرمز نیگوشیٹ ہوں گے۔ کیپٹلسٹ اکانومی کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کیپٹلسٹ طریقے سے برائب کرتا آیا ہے، ایڈ دیتا آیا ہے، خریدتا آیا ہے، پرائس اب صحیح کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ شروع سے کرنا تھا، اب نہیں، شروع سے۔ نمبر 1 ایک بات میں دورانی صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو ان کے ریکمنڈیشن میں یہ تھا، اور میں پڑھ کے سنا دوں، that Pakistani territory shall not be used for any kind of attacks on other countries and all foreign fighters if found should be expelled from our soil۔ اس پہ کیا عمل ہوگا؟ اور اس کا اشارہ یہ آئی کیوں تھی، یہ لائن آئی کیوں تھی؟ یہ سب وش لسٹ ہے جی، بہت چیزیں آئی ہیں، FMCT آ گیا ہے، نیوکلیئر آ گیا ہے، نیوکلیئر وہ بھی آ گیا، خدا کے لیے لیکن یہ تو بڑی دلچسپ ہے نا، یہ کیا دلچسپ ہے؟ وہ امریکن ڈرونز کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے بھیج رہے ہیں نا کہ ادھر سے اٹیک ہو رہے ہیں۔ نہیں سر، لیکن یہ والی لائن تو چائنیز کی وجہ سے ہے نا جی، یہ لائن امریکن کی وجہ سے بالکل نہیں، چائنا تو کمپلین کیا ہے کہ آپ نے ویگورز کو بھی ادھر رکھ کے ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب ایکسپلینیشنز ہیں، بات اصل یہ ہے کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یار خدا سے امریکن سے ٹکر مت لو۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امریکن ہمارے سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ کیا ان کا مفاد میں ہے ہمارے سے ٹکر لینا؟ میں نہیں جاننا چاہتا، لوگ یہ ہم لوگ جاننا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں جاننا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا سوچیں اس پہ، سوچیں ایکسٹریمزم کو اگر ختم کرنا ہے، کیا پاکستان کو ریڈیکلائز کر کے ڈس افیکٹڈ 65 سالوں سے ہلالی صاحب ٹکریں لیتے آئے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ہم سے ٹکر نہیں لے سکتا، یہ ہم سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ نہیں، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آج کل مر رہے ہیں ان کے پیسے کے لیے، آج کل آپ کی فوج کہتی ہے کہ ان کی ایمونیشن، ان کی ویپنز چاہیے۔ کیوں؟ آپ کے پاس 64 سال پہ کوئی طریقہ نہیں رہا کہ یو کوڈ سپلائی یور سیلف؟ ایران تو کہہ دیا ہے، ایران ہر چیز خود بناتا ہے۔ ایران سینکشنز 20 سال سے سینکشنز ہے، ٹوتھ پیسٹ سے لے کے سیٹلائٹ وہ کہتا ہے ہم خود بنا رہے ہیں۔
ایران کے اندر ڈسینٹ ہے, خوش نہیں ہے ایرانی گورنمنٹ سے لوگ, وہ تو خیر الگ چپ بات کا راج ہے. میں کہہ رہا ہوں ڈسینٹ جو 24 سال سے تو ڈسینٹ نہیں ہے نا, ابھی شروع ہوا ہے ڈسینٹ, جب سے ریولوشن آیا سے ڈسینٹ تو نہیں ہوا ہے. کہنے کی بات صرف یہ ہے, آپ نے اپنے آپ کو پیر پہ کھڑا ہونا کبھی سوچا ہی نہیں ہے, آپ بس مانگتے رہتے ہیں. کدھر سوچنے کا پہلا سٹیپ ہے؟ اگر آپ سوچتے ہیں تو یہ دلندروں کو نکالے آپ کے ٹیریٹری سے, یہ جو سب ہیں ادھر ان کو کیوں نہیں نکالے؟ نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے یہاں سے ہوگا نہیں. آپ کے سب سے بڑا ایلائی آپ کو کہہ رہا ہے, چائنا آپ کو کہہ رہا ہے, your actions pose a threat to our country. آیت اللہ درانی صاحب, یہ ٹھیک ہے, سوال آپ سے تھا, ہلالی صاحب کا تھوڑا طویل ہو گیا, معذرت. سوال کچھ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے جنگجو جانے نہیں دیں گے. یہ تو شک نہیں ہونی چاہیے سر, یہ تو ایک ریالٹی ہو جانی چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا. یہ حقیقت میں ایسا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ کاغذ کا پیٹ بھرنے کے لیے اور پوری دنیا کو بتانے کے لیے تو ٹھیک ہے, پریکٹیکلی تھوڑا سا مشکل ہے. یس, پریکٹیکل مشکل ہے, لیکن کاغذ کا پیٹ ہم نے بھرا ہے. اس حد تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں, ظفر ہلالی صاحب کے ساتھ ہوں. نہیں تو پھر ٹھیک ہے نا. دوسری بات, سچی بات ہے نا, میں سچی بات بہت عزت کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح بات کی. It is the truth. دوسری بات دیکھیں, ہم نے ایک پالیسی ترتیب دینی ہے جس میں سے پارلیمان, ادارے اور پوری قوم نے اس پر عمل کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے پارلیمان, اداروں نے اپنی حیثیت کے مطابق اور پوری قوم نے دونوں کے کو بیک کرنے کی کوشش کی اور ساتھ دیا تو یس, یہاں سے حملہ نہیں ہوگا. ہم ایک سوبر قوم کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. اگر ہم نے پاکستان کو کرائے کا سپاہی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کرنا, کیا وہ کرائے کا سپاہی پولیٹیکل ہے, وہ بیوروکریٹ ہے, وہ ٹیکنوکریٹ ہے, وہ فوجی ہے, وہ انٹیلیجنس ہے, اگر ہم کرائے کے اور بزنس مین ہے جو ایجنٹ, اگر ہم نے نہیں بننا ہے پوری دنیا کے سامنے, کرائے کا سپاہی نہیں بننا ہے, تو پھر یس, پاکستان دنیا کے صف میں آ کے سرخرو انداز میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور اپنے اس کاغذ میں لکھے ہوئے اس فیصلے کو عمل درآمد بھی کروا سکتا ہے, تو دنیا آپ کے ساتھ خوشی سے چلے گا. اور اگر نہیں, شوقیہ انداز میں کرائے کے سپاہی بننا ہے, چاہے وہ اپنے کو لیڈر کہے یا وہ اپنے کو جرنل کہے, تو پھر وہ جو سروسز پیش کرتے ہیں جو باہر سے آئیں گے, تو پھر اس قوم کو آپ نہ سمجھے قوم نہیں ہے, پھر وہ کرائے کے سپاہیوں کا گروہ پاکستان کو چلا رہا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہے, چاہے وہ فوجی ہے, وہ انٹیلیجنس میں ہے یا تاجر ہے جو لا کر کے پھر پوری قوم میں تقسیم کرتا ہے. پھر وہ مذہبی ایجنٹ بھی ہوتا ہے, وہ مذہبی فرقواریت بھی کرے گا, پھر وہ لسانیت بھی کرے گا, پھر وہ مردم کشی اور مردم آزاری بھی کرے گا, پھر وہ عورتوں پر بھی پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کرنے کے لیے عورتوں کے سامنے بھی تیزاب پھینکے گا. وہ یہ تمام ایجنٹس کریں گے, چونکہ آپ نے کبھی کسی ایجنٹ کو سزا نہیں دیا, چاہے وہ ضیاء الحق تھا جس نے بھٹو کو پھانسی دے دی امریکن کی ایجنٹ کی حیثیت سے, وہ بھی آپ کے سامنے ایک کردار ہے. درانی صاحب, آپ ویل سیڈ, لیکن اگر اب دوسرا قدم جو آئے گا سر, جب ان کی سپلائز جانی ہوں گی, ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس سے کبھی ان کی ایمونیشن گئی نہیں, 2001 کا معاہدہ بھی ایمونیشن کا نہیں تھا, اتنی انہوں نے ہمارے اوپر اتنا اعتبار تو کبھی کیا ہی نہیں. ایمونیشن وہ ایئر ڈراپ کرتے ہیں یا پھر وہ دوسرے میتھڈز یوز کرتے ہیں یا پھر وہ اس کو ملٹرائزڈ روٹ کے تھرو لے کے جاتے ہیں تھرو دا ٹاپ. ہمارے پاس سے وہ جس طرح ہم لوگ ان کے پیٹرول کے کنٹینرز کو پاپ کرتے ہیں, پھاڑتے ہیں لائن سے کھڑے کر کے, وہ اسلحے کے ساتھ اتنا بڑا وہ کبھی بھی نہیں لیتے رسک. تو یہ کہنا جو ہے, یہ بھی میرے خیال سے آپ نے جو کہا کاغذ کا پیٹ بھرنا ہی تھا کہ ہمارے یہاں سے کبھی بندوقیں اور توپیں اور گولے نہیں جائیں گے, واپس شاید ہمارے تھرو آ جائیں جب وہ وہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہوں کیمپ بیلر سے اور جو نیچے کے کیمپس ہیں وہاں سے, لیکن گئے نہیں ہیں. لیکن درانی صاحب جب آئیں گے, ان کے کھانے اور ان کے بگ میکس اور ان کے کھانے کی ساری چیزیں اور ان کے کپڑے اور ان کے رہنے کی ساری چیزیں اور ان کی ساری نان اسینشیل سپلائز اور اسینشیل سپلائز, تو سر پھر یہ راؤنڈ 2 ہوگا جس کے اندر ہم لوگ نیگوشیٹ کریں گے کہ بھائی اتنے پیسے ہیں, فریٹ کو ریل سے جانا ضروری ہے, ریل سے نہ جانا ضروری ہے, یہ روٹ لینا ضروری ہے, اتنا ٹیکس دینا ضروری ہے, پر مائل اتنے پیسے لگیں گے, یا ہم ابھی بھی وہ جو NLC کے تھرو جو اس نے چلانا ہے چلاؤ, جس نے کانٹریکٹ لینا ہے لے, پرائیویٹ کانٹریکٹر ہو, ٹرک مافیا ہو, ہم یہ اس کا سوچا گیا ہے یا اس پہ پھر ایک اور شور مچے گا؟ دیکھیں, ہم پارلیمان میں ایک پالیسی, ایک راستہ, ایک روٹ ہم نے دے دیا ہے. فیصلہ کرنا ہے اداروں نے, ادارے میں بیٹھ کر کے جو ٹیکنیکل پرسنز ہیں
وہ پاکستانی ہیں, وہ بیٹھ کر کے فیصلہ کریں گے کہ وہ آج کے سسٹم کو چلانے والے لوگ بتا سکیں گے کہ کیا ڈیمیجز کا کتنا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جیسے شوکت عزیز نے بہت سارے, مادر پدر آزاد ایک وزیر اعظم تھا, اس نے ہر چیز کو یہاں پر کہا کہ جی فری. جنرل مشرف صاحب بہت ہی زیادہ پاکستان کے دلیر سب سے بڑے سپاہی تھے, اس نے کہا کہ جی بالکل شہنشاہ اکبر کا زمانہ ہے, ذل الہی تھا, اس نے آزادی کے ساتھ دے دیا, کوئی ریکارڈ نہیں رکھا. ایسا نہیں ہے. اس دفعہ ٹرانسپورٹ لنک انہوں نے NLC کو دی, انہوں نے یہ کیا وہ کچھ تو کیا, اس کے اندر فائدہ عوام کا نہیں ہوا, کسی اور کا ہوا, لیکن فائدہ تو تھا. $15,000 فی کنٹینر. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, کیا آپ نے کسی ایک گروہ کو جو سیاسی گروہ ہے اس کو آپ نے فائدہ پہنچانا ہے؟ کیا ان فوجی اور انٹیلیجنس کے گروہ کو فائدہ پہنچانا تھا یا پاکستان کو دینا تھا فائدہ, ملک کو دینا تھا؟ اس دفعہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کو فائدہ دینا ہے, گروہوں کو نہیں دینا ہے. کسی گروہ کو جتنے بھی پانچے اوپر کر کے پھرے, کوئی بھی کتنا بھی اسٹار لگا کر کے دے دے, قومی فیصلہ ہے کہ اس کو دینا نہیں ہے. کوئی بیوروکریٹ اور کوئی کسٹم آفیسر کسی کے ساتھ ملا ہوگا, کسی اسٹار کو نہیں دینا ہے. کوئی کاروباری بندہ, ہم نے پاکستان کا اور امریکن کا فیصلہ کرانا ہے پارلیمان کے ذریعے سے کہ اگر امریکن قوم نے پاکستانی قوم کے ساتھ بیٹھ کر کے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہ پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے امریکن قوم کے سامنے کہ ہم ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. ہلالی صاحب کامنٹ, ہم ان ٹرمز پہ چل سکتے ہیں, اس کے آگے ہم ٹرمز رکھ دیں گے. 8.6% ہماری ٹیکس ریٹ ہے, پیسہ سارے ہمارے امیر کھا جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کیوں دیں, جیسے ٹیکس ایک والنٹری چیز ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم امریکہ کے کیوں, ہم وائی آر وی سو کنسرنڈ کہ امریکہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ نہیں, ہم یہ کنسرن نہیں ہے, پیسے کمانے کی بات نہیں, ہم یہ کنسرن ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ ہم کیوں ریسٹور کر رہے ہیں یہ پورا چیز. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا دوستی نہ ہو, امداد نہ ہو, ہتھیار نہ ملیں تو ہمیں نقصان ہوگا. ہمیں کیا پتہ شاید سینکشنز آ جائیں. آپ سمجھ نہیں سکتے کہ آپ کس قسم کی پروجیکشن, آلریڈی آپ کی امیج کیا ہے دنیا میں, اور کیا یہ ریزولوشن اس امیج سے کچھ امپروو کر رہا ہے اس امیج کو؟ بالکل نہیں. بھائی اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہے ہلالی صاحب. اسٹیٹ آف ڈینائل آج تک ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ کو اسٹیٹ آف ڈینائل اس وقت ختم ہوگا جب آپ امریکہ کو کہیں گے کہ مثال کے طور پہ کہ ہم نہیں ریسٹور کرتے, بھائی بہت نقصان ہو رہا ہے, ہمیں اٹیکس ہونے والے ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, ہم پروٹیکٹ نہیں ادھر کر سکتے, ہمارا روڈ انفراسٹرکچر ختم ہو گیا ہے, ہمارے تو وہ فنڈز بھی نہیں ریلیز کیے گئے ہیں جو پہلے سے ملنا تھا. نہیں ہوں گے, 9 مہینے ہو گئے, 10 مہینے. آپ مجھے بتائیں یہ ڈیمیجز, اس ڈیمیجز کا کب سے نیگوشیٹ کرتے کرتے کتنے اور مہینے چلیں گے؟ دیکھیے بات صرف سمپل ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ وار جو ہے آپ کا جنگ نہیں ہے, آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہے, فیصلہ تو یہ کریں. اگر یہ آپ کا جنگ ہے تو پھر یو ہیو ٹو ایکٹ لائک این ایلائی, پھر تو فرق نہیں پڑتا ہے, پھر ان کو آنے بھی دو, ان کو ٹروپس بھی آنے دو. اگر یہ آپ کا جنگ ہے تو ایک حمایتی آپ کو مدد کر رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, اور اگر یہ آپ کا جنگ نہیں ہے تو اس قسم کی چالاکی ہیں, 14 کنڈیشنز, 15 کنڈیشنز, 16 کنڈیشنز نہ کریں. آج آپ کو فیصلہ کرنا تھا, آپ نے نہیں کیا, یو ککڈ اٹ انٹو دا لانگ گراس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ لوگ ہیں جو آپ کی نظریہ بدلنا چاہتے ہیں, جو آپ کے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کا پورا سویلائزڈ ویلیو سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ ہے آپ کے اصل دشمن, طالبان. اور ایک نہ ایک دن جیسے بھی اس جنگ کا فیصلہ, ایک نہ ایک دن وہ مڑ کے ادھر آئیں گے. آ چکے ہیں, واپس جا چکے ہیں. خیر ہاں, یہ ادھر کے جو ہیں وہ مڑ کے آئیں گے. ان کے لیے آپ تیاری کریں, اور اس وقت ٹینکس اور F-16 اور یہ سب آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اس وقت آپ کو ایسی فوج ہوگی جو پہاڑوں میں لڑنا پڑے گا, ایسا انٹیلیجنس سسٹم ہوگا کہ ہر ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کے بعد کچھ چیز جانتا ہے, یہ بتا سکتا ہے. یا خدا نخواستہ تعلیم کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا, اور تعلیم کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا. تو کہنے کی صرف بات ہے, وہ جو جنگ ہے وہ جنگ آنے والی ہے, ایک نہ ایک دن وہ جنگ آئے گا. چھوڑیے اس افغانستان کو, افغانستان ہمارے دشمنوں کو اسٹریٹجک ڈیپتھ دے گی. یاد رکھیں میری بات, ان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے گا, ان کا مین پاور ہمارے خلاف لڑنے, جیسے امریکن چلے جائیں تو یہ ان کو دے گا. تو آل دیز تھنگس کے لیے آپ پلان کریں, آپ اپنے پیر پہ کھڑیں, کنسکرپشن کریں. مثال کے طور پہ ہر ینگ مین شوڈ گو انٹو دی آرمی فار 2 years. نہیں, ڈونٹ سے دیٹ. ایک نہ ایک دن آپ کو شاید
بندوق استعمال کرنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے. کہنے کی بات صرف یہ ہے, میں یہ سب نہیں دیکھتا, میں یہ کوئک فکس بینڈ ایڈ گورنمنٹ ہے, اور میرے خیال میں یہ دس از اندر سائن کہ بھائی جب ان کو ڈینجر آتا ہے تو فوکس از دیئر مائنڈ. درانی صاحب 2014 میں جب امریکن افغانستان چھوڑ کے چلے جائیں گے تو وہ یہ سارے جنگجو ہمارے پاس واپس آ جائیں گے جن کو ہم نے بنا کے وہاں پہ 30-40 سال پہلے پھینکا تھا. ظفر الہی صاحب کا یہ کہنا ہے, اور کہتے ہیں اس وقت کی تیاری کے لیے ہر نوجوان آدمی کو NCC نما ٹریننگ دو اور پھر فوج کے اندر کنسکرپشن کرو. آپ متفق ہیں؟ جی نہیں. دیکھیں, افغانستان کو آپ ایک جنگجو افغانستان نہ سمجھیں. افغانستان ایک لبرل اور ڈیموکریٹک افغانستان بننے جا رہا ہے. اس میں طالبان کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ طالبان اس ڈیموکریسی میں جا کر کے رجیں گے. جب ان کے ملک کو آپ آزاد کریں گے تو یہ طالب جو آپ کا ہے وہ ملا عمر وہاں کا وزیر اعظم کے لیے فائٹ کرے گا, اس کی پارٹی وہاں پر الیکشن لڑے گی. ہم نے کیوں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس افغانی آ جائے گا؟ افغانستان میں ریسورسز ان کے اپنے ہاتھ میں آ چکے ہیں. اس وقت کندہار میں ایسے ایسے بنگلے اور کوٹیاں بن رہی ہیں کہ جہاں تصور میں آپ نہیں کر سکتے. اسلام آباد میں وہ اس طرح کی کوٹیاں نہیں بن رہی ہیں. اور اگر آپ جائیں ان کے جو نا بدخشان میں, یا آپ چلے جائیں ان کے ہرات میں, ہو سکتا ہے پیسے ہیں دورانی صاحب, یہ ڈرگ ٹریڈ کے پیسے ہیں, امریکن امداد کے پیسے ہیں, کرپشن کے پیسے اور امریکہ کی دیوی رشوت کے پیسے ہیں. اور آپ سوچئے کہ اگر ایسے گھر بن رہے ہیں تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ ہمیں $8 بلین آپ جانے بعد بھی دیں کہ ہم اپنی فوج کھڑا کر کے چلا سکیں. ظفر العلی صاحب, پوری دنیا سن لے, اگر 2014 کے بعد امریکنز افغانستان سے صاف ستھرے طور پر آزادی کے ساتھ اور آج بغیر جنگی حالت پرامن معاہدے کے تحت چلے جائیں, افغانستان میں اتنے بڑے کارخانے لگیں گے کہ آپ یہاں مزدوری کرنے ادھر چلے جائیں گے. افغانستان میں ہونے نہیں والا ہے دورانی صاحب, مزدوری کرنے چلے جائیں گے. دورانی صاحب یہ ہونے نہیں والا ہے, 20,000 رہیں گے ادھر. We're out of time. دو conflicting points of views. صحیح. درانی صاحب, میں کہتا ہوں کہ افغانستان میں انڈسٹری اتنی ڈیولپ ہو جائے گی, وہ ایک ایسا قوم ہے جو جنگ کر سکتا ہے تو انڈسٹری کو ڈیولپ کرے گا. ادھر آپ کو پاکستان کو امپورٹ کرنا پڑے گا وہاں سے. خدا کرے آپ صحیح کہہ رہے ہو. درانی صاحب بہت شکریہ, ظفر العلی صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. $2 کھرب 10 سال اور لاکھوں جانیں ضائع اور لاکھوں نوجوانوں کو وائلنس کے تھرو ٹریننگ دینے کے بعد We do not negotiate with terrorists کے امریکنز آج ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور آیت اللہ درانی صاحب کے مطابق وہی ٹیررسٹ کے پرائم منسٹر بیٹھے ہوں گے افغانستان میں. جاب ویل ڈن, پاکستان سفرنگ. آپ دیکھ رہے تھے سیاست منائے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بیک ود یو نیکسٹ ویک.